بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی کبشۃ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فخر أو كلمة نحوها۔ الحدیث رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کو قسم کھا کر بہت تاکید کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چار قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انسان کی صالح اور سچی نیت کا فائدہ، صالح اور سچی نیت کے ذریعے ایک انسان کیسے بلند مقام حاصل کر لیتا ہے بغیر عمل کے، اور ایک انسان فاسد اور بری نیت کی وجہ سے کس طرح سے یہ گناہ کرنے والے انسان کے برابر گناہ میں شریک ہو جاتا ہے، اس کی مثال بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، تم اسے اچھی طرح سے یاد کر لو۔ آپ نے کہا ما نقص مال عبد من صدقہ، کسی بندے کا مال صدقہ اور خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر کم دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بقیہ مال میں خوب برکت دیتا ہے، اور کئی گنا اس کا بڑھا کر کے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو تین ایسی حقیقتیں ہیں جس پر بندے کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ کسی بندے کا مال صدقہ اور خیرات کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے۔ ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله عزا، اگر کسی بندے پر ظلم کیا گیا اور وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے ظالم انسان کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی انسان ضرورت مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو زندگی بھر مانگنے والا ہی بنا دیتا ہے۔ اس کے سامنے سوال کا دروازہ اگر کوئی شخص کھولتا ہے بغیر ضرورت کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و محتاجگی کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ بغیر ضرورت کے انسان ضرورت کے تحت اگر مانگ رہا ہے تو اس کی مجبوری ہے، لیکن اگر بغیر ضرورت کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے اس کو صاحب حیثیت بنایا ہے، طاقت دیا ہے، کما کر کے وہ کھا سکتا ہے، پھر بھی وہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے حساب سے زندگی بھر اس کو مانگنے والا ہی بنا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم اور مال دونوں سے نوازا ہے، علم اور مال دونوں سے نوازا ہے، وہ شخص اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کے حق کو پہچانتا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، تو ایسا شخص فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، جنت میں وہ شخص سب سے اعلیٰ درجے پر ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے علم اور مال دونوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے،
اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے، تو وہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں رہے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے لیکن مال سے محروم کر دیا ہے۔ علم ہے اس کے پاس لیکن مال نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ اللہ نے اس کو مال نہیں دیا ہے فَهُوَ بِالصَّادِقِ النِّيَّةِ، وہ شخص سچی نیت رکھتا ہے، اس کے جذبے اچھے ہیں، اس کے خیالات بڑے پاکیزہ ہیں۔ وہ سوچتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، کاش کہ اللہ مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں پہلا انسان جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتا ہے اور مال خرچ کر کے بہت ساری نیکیاں کما رہا ہے، تو میں بھی اسی طریقے سے مال خرچ کرتا اور نیکیاں کرتا تھا، اللہ کے بندوں کی مدد کرتا تھا۔ تو یہ شخص اپنی سچی نیت کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگرچہ اللہ نے اس کو مال نہیں دیا ہے لیکن اس کی نیت اچھی ہے، ارادے اس کے اچھے ہیں، خیالات پاکیزہ ہیں، جس کی وجہ سے فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس دوسرے انسان کو اس کی نیت کی وجہ سے پہلے انسان کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ پہلا آدمی جو مال خرچ کر کے ثواب کما رہا ہے، دوسرا آدمی اپنی صالح اور سچی نیت کی وجہ سے پہلے آدمی کے برابر اجر و ثواب کا مستحق ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کے ارادے اچھے ہیں، اس کی نیت پاکیزہ ہے۔ اور تیسرا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا ہے، وہ بغیر علم کے اپنے مال کو اندھا دھند طریقے سے استعمال کرتا ہے، غلط راہوں میں خرچ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور نہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص سب سے بدتر انسان ہے اور آخرت میں سب سے برے درجے میں وہ انسان رہے گا، فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ۔ یہ تیسرا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا ہے اور وہ اپنے مال کا غلط استعمال کرتا ہے، ناجائز حرام خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو ایسا انسان جہنم میں سب سے برے درجے میں رہے گا۔ ایک چوتھا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے نہ مال دیا ہے، دونوں سے محروم کر دیا ہے، اور اس کی سوچ اور فکر ایسی ہے، وہ دنیا دار انسان کی طرح وہ سوچتا ہے۔ جو انسان اپنے مال کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے مال کا غلط استعمال کر کے عیاشی کر رہا ہے، حرام خواہشات میں پڑا ہوا ہے، یہ چوتھا انسان اسی کی طرح خواہش کرتا ہے کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی عیاشی کرتا تھا، میں بھی ایسی ہی اپنی خواہشات پوری کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، اس شخص کو اس کی بری نیت کی وجہ سے، تیسرا جو آدمی ہے جو سب سے گھٹیا آدمی ہے اور سب سے برے درجے میں رہے گا، یہ اپنی بری نیت کی وجہ سے اس تیسرے آدمی کے برابر اجر و گناہ میں یہ شخص برابر شریک ہے، اس لیے کہ اس کی نیت بری نیت ہے۔ یہ دنیا دار انسان کی طرح یہ نیت کرتا ہے اور اس دنیا دار انسان کی طرح یہ بھی عیاشی کرنے اور اپنی حرام خواہشات کو پورا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی اچھی نیت رکھنی چاہیے، اچھے ارادے رکھنا چاہیے۔ اگر پختہ ارادہ ہو کسی اچھے کام کے لیے تو بغیر عمل کے بھی اللہ رب العالمین اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کو اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بعض مثالیں بیان کی گئی تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی نیت کے مطابق اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ مشہور محدث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے رب عمل صغیر تعظمہ النیہ ورب عمل کبیر تصغرہ النیہ، بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ انسان کی نیت بظاہر وہ چھوٹا عمل ہے لیکن اس کی نیت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی قدر و منزلت کو بڑھا دیتی ہے۔ بظاہر وہ معمولی اور چھوٹا عمل ہے لیکن نیت کی وجہ سے انسان بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں ہے کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا ہے اور راستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی تھی، کانٹے دار جھاڑ کی شاخ وہاں پڑی ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ شخص اخلاص کے جذبے سے، اچھی نیت ہے اس کی، اس نے اس کانٹے دار
ٹہنی کو راستے سے ہٹا کر لوگوں کے لیے آسانی کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس پاکیزہ جذبے کو قبول کیا اور اس کی مغفرت فرما دی اور وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ دیکھنے میں ایک معمولی چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کے خیالات اچھے ہیں، اس کی نیت اچھی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اس معمولی عمل پر بڑا اجر و ثواب دیا۔ اس کا یہ چھوٹا عمل اس کے گناہ کی مغفرت کا ذریعہ ہو گیا اور وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ ایک فاحشہ بدکار عورت جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن اپنی پاکیزہ نیت کی وجہ سے ایک پیاسے کتے پر اس نے رحم کیا اور اس کو پانی پلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے عمل کی قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو انسان کی زندگی میں عمل چھوٹا ہے بڑا ہے یہ اہم نہیں ہے، انسان کے خیالات اچھے ہونا چاہیے، دل کے ارادے اچھے ہونا چاہیے، انسان کی نیت درست ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر چیز کا، ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک انسان بڑے سے بڑا عمل کرتا ہے لیکن نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بڑا سے بڑا عمل بیکار ہوتا ہے، وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی وہ معروف حدیث، ایک عالم کی زندگی بھر کی خدمت دین کی خدمت ضائع ہو جائے گی صرف اس لیے کہ وہ اپنے عمل میں مخلص نہیں تھا، دین کی خدمت کرتا تھا، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا تھا، لیکن ریاکاری اس کے اندر پائی جاتی تھی، اخلاص نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک عالم کی زندگی بھر کی خدمت ضائع ہو جائے گی، ایک سخی انسان کی پوری سخاوت ضائع ہو جائے گی، ایک شہید انسان کا شہادت جیسا عظیم مقام پانے کے بعد بھی وہ جہنم رسید ہوگا صرف اس لیے کہ اس کی نیت درست نہیں تھی، اس کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کا اللہ کے نزدیک اس کا اجر و ثواب ضائع ہو گیا، وہ اجر و ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے انسان اپنے چھوٹے بڑے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرے اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ انسان کی زندگی کے اعمال میں بہت ہی اہم چیز ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کے اوپر سب سے مشکل چیز عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ انسان فطری طور پر اس کے اندر تذکرے، اس کے عمل کو سراہا جائے، لوگ اس کے عمل کو بیان کریں، ریاکاری، ریا و نمود، شہرت طلبی کے جذبات انسان کے دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کو اپنے نفس سے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائے اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، تاکہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک اس کے عمل کی قدردانی ہو اور اپنے عمل پر وہ اللہ کے پاس اجر و ثواب کا مستحق ہو۔ اللہ اس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر عمل میں ہمیں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔